نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج سے ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک کورس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور مقصد پھر وہی ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ سکیں، خود سے ترجمہ کر سکیں، اور پھر یہ ہے کہ عربی زبان پہ کم از کم اتنا عبور تو ہو کہ ہم اپنے آپ کا اظہار عربی زبان میں کر سکیں۔ تو یہ مقصد سامنے رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ صرف زبان سیکھنے کا کورس نہیں ہے، یہ ایک روحانی سفر کا آغاز ہے۔ عربی زبان سیکھنے کا فیصلہ ایک عام فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ آپ کے اندر قرآن کے ساتھ رابطے کو بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن کو ترجمے کے پردے کے پیچھے سے دیکھنے والے انسان کو پہلی صف میں آ کر خود اللہ کے کلام سے براہ راست گفتگو کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تو جب قرآن عربی میں بولتا ہے تو لفظ صرف لفظ نہیں رہتا، وہ ایک دروازہ بن جاتا ہے، ایک گیٹ وے ہے جس کے پیچھے معنی کے جہان کھلتے جاتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر آوازوں کا حسن، حروف کی ترتیب، بلاغت کی ضرب اور الفاظ کی گہرائی، سب کچھ اصل زبان میں محسوس ہوتا ہے۔ ترجمہ اچھی چیز ہے، لیکن ترجمہ صرف تصویر ہے، عربی اصل حقیقت ہے۔ جیسے آپ سمندر کی تصویر دیکھ کر حیران تو ہو سکتے ہیں، لیکن سمندر کے پانی میں خود کھڑے ہو کر آپ وہی کیفیت نہیں لے سکتے جو تصویر سے ملے گی۔ اس لیے عربی سیکھنا قرآن کے ساتھ احترام کی آخری شکل ہے۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ قربت کا سب سے سچا راستہ ہے۔ ہم عربی اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ کوئی ڈگری مل جائے، ہم عربی اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ ملے، بلکہ ہم عربی اس لیے پڑھیں گے کہ تاکہ جب قرآن یا ایھا الذین آمنو کہے تو دل کے اندر ایسا لگے کہ یہ پکار سیدھی ہمیں ہو رہی ہے، یہ پکار سیدھی ہمیں ہو رہی ہے۔ جب اللہ کہے ان اللہ مع الصابرین، تو ترجمہ نہیں، خود وہ الفاظ ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، کبھی کچھ دنوں میں الفاظ بھول جائیں گے، کبھی گرامر کی باتیں مشکل لگیں گی، کبھی رفتار کم ہو جائے گی، کبھی تھکن محسوس ہوگی، لیکن جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ کوئی عام راستہ نہیں۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر چل کر لاکھوں انسانوں کے دل بدل گئے، ان کے اندر یقین، نور، حضور اور شعور جاگ اٹھا۔ یہی راستہ ہمیں بھی اسی منزل کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ یہ لیکچر صرف عربی کے الفاظ یاد کرنے کے لیے نہیں لیں گے، آپ یہ لیکچرز اس لیے لیں گے کہ آپ قرآن کو اپنے ہونے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو سن کر، سمجھ کر، محسوس کر کے اپنے وجود کے اندر اتارنا چاہتے ہیں۔ اس زبان کے عجائب و غرائب سے آپ کے اندر علم اور یقین کا ایک نیا افق کھلے گا۔ تو ہم آہستہ آہستہ پیار، تحمل اور ترتیب سے چلیں گے۔ ہم اس سفر میں کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، ہمارا مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہے۔ ہم نے اپنے آج کے آپ کو کل کے آپ سے بہتر بنانا ہے، بس اتنا ہی ہدف ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا کلام سیکھنا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ یہ راستہ آپ کو کبھی خالی دامن واپس نہیں کرے گا۔ یہ ہماری پہلی نشست تھی، اور انشاءاللہ آج ہم ابتدا جو ہے اس کورس کی بالکل ابتدا سے کرتے ہیں، بالکل شروع سے کرتے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا سے، کیونکہ اس کورس کے اندر بچے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جو بگنرز ہیں اگرچہ عمر کے لحاظ سے بڑے ہوں گے، لیکن سیکھنے کے لحاظ سے وہ بچوں کی طرح ہی۔ تو
اس سفر کا آغاز ہم کرتے ہیں. آپ غور کیجئے جو حروف تہجی ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے، بالکل شروع سے. تو ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کرتے چلے جائیں. آپ کے سامنے ہے اور اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے حروف تہجی. عربی زبان میں جو 28 ہیں، اور اس میں الف اور حمزہ کو میں نے الگ الگ لکھا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بنیاد فراہم کرتے ہیں عربی زبان کے الفاظ اور ان کے جملوں کو بنانے اور ان کو سمجھنے اور ان کو پہچاننے میں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ابتدا یہاں سے کی جائے. اور چونکہ یہ کورس بگنرز کے لیے ہے، اس میں بچے بھی ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ حروف تہجی سے کی جائے. تو بہرحال اس پہ آپ غور کیجئے، اس کے اوپر ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ کلاس عربی زبان سیکھنے سے متعلق ہے، یہ قرأت کی کلاس نہیں ہے. تو ابتدا کرتے ہیں ہم الف سے. شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے الف. ابھی جو الف ہے اس کو نرم اور کھلی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے. الف الف. کیسے پڑھیں گے؟ الف. اس کے بعد ہے با. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے با. با با. اس کو ہونٹ بند کر کے آپ پڑھیں گے، با. پھر اس کے بعد ہے تا. تا. تا جو ہے یہ اپنی جو زبان ہے اس کو آپ اپنے دانتوں کے جو اگلے دانت ہے اس کے پیچھے رکھ کے پڑھیں. تا تا. اس طرح کہ آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے دانتوں سے ٹچ نہ ہو، تو پھر یہ حرف ادا ہوگا تا. اگلا دیکھیں ہیں سا. سا. اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ سا کو آپ کی جو ہونٹ ہیں دانتوں کے درمیان، وہ آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے اوپر والے اگلے دانتوں کی جڑ پہ جا کے لگے گی، تو یہ ادا ہوگا سا. سا. زبان کی نوک دانتوں کے اوپر لگے گی، سا. سا. اس کے بعد ہے جیم. جیم. بالکل نرم طریقے سے اس کو پڑھیں گے، جیم. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ہا. ہا. گلے کے اندر سے ہلکی سانس کے ساتھ ہا. پھر آ گیا اس کے بعد خا. خا یعنی گلے کے اوپر سے گلی ہوئی آواز. خا. خا. پھر آپ کو نظر آ رہا ہے دال. دال. بالکل نرم، جیسے آپ کہتے ہیں نا دن. دال. دال. پھر آپ پڑھیں گے غال. غال. دانتوں کے کنارے سے، جیسے انگلش میں آپ ٹی ایچ کی آواز نکالتے ہیں. غال. غال.
پھر ہے را، 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 آگے ہے زا، اور اس کو زائی بھی پڑھتے ہیں، عرب اس کو کہتے ہیں زائی، اور ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں زا، زا۔ اس کے بعد ہے سین، 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 شین، شین، جیسے شمس میں نا شین۔ یہ جو اگلے کلمات ہیں یہ عربی زبان کی فصاحت کا حسن ہے۔ اس میں ایک ہے صاد، صاد یعنی دباؤ کے ساتھ جیسے موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد، صاد۔ یہ ہے ضاد، ضاد یعنی آپ کی زبان کا جو لیفٹ کنارہ ہے، بایاں کنارہ، وہ آپ کے جو دانت ہیں لیفٹ سائڈ والے، ان کے ساتھ ان کے کناروں سے جا کے ملے گا، ضاد، ضاد، ضاد۔ سے اگلا حرف ہے طا، طا، طا۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا نا اوپر الف با تا، تو تا تو نرم طریقے سے پڑھا تھا، اس کو ذرا موٹے اور سخت طریقے سے پڑھیں گے، طا، طا۔ پھر ہے وا، ایک ذال تھا نا، اس کو ذرا موٹا کر کے وا، وا۔ آگے آپ پڑھیں گے عین، عین، گلے کے اندر سے، جیسے آپ کے حلق سے ہلکی آواز نکلتی ہے، عین، عین، عین۔ پھر غائن، گلے کے اوپر سے، غائن، جیسے آپ کہتے ہیں غفور، غفور، غائن۔ تو یہ جو عین اور غائن ہے یہ عربی زبان میں دو الگ دنیایں ہیں۔ پھر پڑھیں فا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یعنی ہونٹوں سے ہلکی آواز نکالنی ہے، فا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے قاف، یعنی گلے کے پچھلے حصے سے مضبوط آواز، قاف، قاف، قاف۔ اس کو آپ نے ہلکا پڑھنا ہے۔ اگلی کو کیف، کیف، بالکل نرم۔ پھر آگے ہے لام، ہلکا اور واضح، لام، لام۔ آگے آپ نے پڑھنا ہے میم، یعنی ہونٹ بند کر کے، میم، میم۔ نون، ناک سے نرم آواز، نون، نون۔ اب یہ جو اگلا ہے یہ سانس کے ساتھ بالکل نرم آواز، ہا، ہا، ہا۔ اگلا حرف ہے واو، واو، واو۔ یہ میں نے حمزہ یہاں پہ لگ لکھا ہے، اس کو
عموماً الف کے اوپر لکھتے ہیں. یہ حمزہ ہے. اس کی آواز کیسی ہوگی؟ اور آگے ہے یا، جیسے ہم کہتے ہیں یقین، یا. ابھی آپ کے حروف الحجا تھے، حروف تہجی، یہ مکمل ہوئے. اس کو ایک دفعہ پھر سے دہرا لیں. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ضال، را، ظا، اس کو زائی بھی پڑھتے ہیں. سین، شین، صاد، 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 ضاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، ہا، واو، واو، حمزہ، یا. یہ آپ کے یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں حروف تہجی، اور یہ سمجھنے ضروری ہے ان کی آپ پریکٹس کریں اور ان کو یاد بھی کر لیں، کیونکہ یہ آگے جتنا بھی ہم پڑھیں گے اس کی یہ بنیاد بنیں گے. تو یاد رکھیے کہ قرآن کے حروف دل کو زندہ کرتے ہیں. یہ وہی حروف ہیں جن سے اللہ نے اپنا کلام ترتیب دیا. سبحان اللہ. ان میں نور ہے، شفا ہے اور ایمان کا ذائقہ ہے. جب آپ یہ حروف سیکھتے ہیں تو یاد رکھیے آپ صرف زبان نہیں سیکھ رہے، آپ وحی کی زبان کو چھو رہے ہیں. یہ قرآن کی زبان ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، یہ صحابہ کرام کی زبان ہے. یہی حروف مل کر اللہ، رحمان، نور، حق، اسلام، ایمان جیسے الفاظ بناتے ہیں. یہی حروف آپ کے دل کو قرآن سے جوڑتے ہیں. تو قرآن سے آپ اپنے رب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیادی حروف بنتے ہیں. تو آج کی مشق یہ ہے کہ روزانہ 10 منٹ ان حروف کو دہرائیں، ان حروف کی آوازیں درست ادا کرنے کی کوشش کریں. یعنی الف تا خا تک کے حروف خود لکھ کر پڑھیں. آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے بہت آسان ہے. روزانہ 10 منٹ یہ حروف بلند آواز سے دہرائیں. الف تا خا تک کے حروف خود لکھیں اور سنیں. اور یاد رکھیں کہ تسلسل ہی کامیابی ہے. جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے وہ علم دے جو نفع دے، جو سکھایا ہے اس سے فائدہ عطا کر اور میرے علم میں اضافہ فرما. تو آج کا جو سبق تھا وہ حروف تہجی کے بارے میں تھا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیں. وما علینا الا البلاغ.